دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کیرولین ایج کو ڈسکس کریں گے۔ اس ایج کا ٹائم سپین 1625 سے 1649 تک تھا اور اس ایج میں کنگ چارلز فرسٹ انگلینڈ کے رولر تھے۔ چارلز کو لیٹن میں کیرولس بولتے ہیں تو اس لیے اس ایج کا نیم کیرولین ایج ہے۔ اب کنگ چارلز فرسٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ تھے کون۔ یہ 1600 میں پیدا ہوئے تھے اور 1625 میں یہ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کے کنگ بن گئے تھے انٹل 1649۔ کنگ بننے کے لیے یہ اپنے فادر کی فرسٹ چوائس نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ اس لیے نہیں تھے کہ جب 1600 میں چارلز ون پیدا ہوئے تھے تو وہ سکلی چائلڈ تھے۔ 3 سال کی عمر تک تو وہ چل ہی نہیں سکتے تھے، نہ ہی بول سکتے تھے، اور جب انہوں نے بولنا شروع کیا تھا تو وہ سٹیمرنگ کرتے تھے، مطلب ہکلاتے تھے۔ ان کی ہائٹ کی وجہ سے ان کو گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا۔ وہ انگلینڈ کے واحد کنگ تھے جن کی ہائٹ 5 فٹ اور 4 انچ تھی۔ ان سب وجوہات کو دیکھتے ہوئے ان کے فادر جیمز ون یہ چاہتے تھے کہ چارلز فرسٹ کا بڑا بھائی ہنری فریڈرک کنگ بنے، لیکن ان کی 1612 میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس طرح کراؤن کے وارث چارلز فرسٹ بن جاتے ہیں۔ یہ انگلینڈ کے پہلے کنگ تھے جن کو بھی ہیڈ کیا گیا تھا، مطلب ان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا تھا، اور وہ بھی ساری پبلک کے سامنے۔ بیسیکلی 1642 میں ایک وار ہوئی تھی جسے انگلش سیول وار بھی کہتے ہیں۔ وہ رویلسٹس اور پیورٹنز کے بیچ میں ہوئی تھی۔ یہ رویلسٹ جو سے تھے یہ کنگ چارلز کے سپورٹر تھے، اور جو پیورٹنز تھے یہ پروٹیسٹنٹ تھے، مطلب یہ پروٹیسٹنٹ کی ایک فارم تھی جو چاہتی تھی کہ ریلیجن میں اور ریفارم آئے۔ اس وار کی شروعات میں رویلسٹ جو تھے چارلز فرسٹ کے سپورٹر وہ جیت رہے تھے اور پارلیمنٹیرینز کو شکست ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہر کہانی میں ایک ٹویسٹ آتا ہے یہاں بھی ایک ٹویسٹ آیا۔ ایک بندہ تھا اولیور کرومویل، وہ اپنی ویل ڈسپلنڈ آرمی اور ٹرینڈ آرمی بناتا ہے۔ یہ آرمی اس قابل تھی کہ چارلز فرسٹ کی آرمی کو شکست دے سکیں، اور انہوں نے دی بھی۔ وار چلتی رہی اور فائنلی فیبروری 1647 میں کنگ چارلز فرسٹ پکڑے جاتے ہیں۔ انہیں کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے اور مختلف مقدمات چلائے جاتے ہیں۔ ان کے سامنے پارلیمنٹیرین کچھ شرائط رکھتے ہیں کہ آپ یہ مان لیں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، لیکن کنگ چارلز انہیں ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور جب کوئی راستہ بھی نہیں نکلتا تو 30 جنوری 1649 کو انہیں سزا دی جاتی ہے، ان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اگر کنگ چارلز کی پیورٹن کے ساتھ کنفلکٹ کی وجہ دیکھیں تو فرسٹ پر آتی ہے ان کی 1625 میں ہنریٹا میریا آف فرانس کے ساتھ شادی، جو کہ کیتھولک تھیں، تو لوگوں کو اب یہ لگا کہ جب ان کے بچے ہوں گے وہ کیتھولک ہوں گے، اور جب وہ کنگ بنیں گے تو وہ پروٹیسٹنٹ پر ظلم کریں گے۔ اس لیے ان کا کنفلکٹ پیورٹنز کے ساتھ بن گیا اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ سیکنڈ پر آتا ہے انگلش پارلیمنٹ کے ساتھ کنفلکٹ۔ انہوں نے ایسے کیا تھا کہ ٹیکسز لگا دیے تھے پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر، جو پارلیمنٹ والوں کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ چارلز کا بلیو تھا کہ کنگ کے پاس ساری پاورز ہونی چاہیے، انہیں کسی کی سننی نہیں چاہیے، اس وجہ سے یہ پارلیمنٹ کو 4 بار ڈیزالو بھی کر دیتے ہیں۔ کنفلکٹ تو ان کے فادر جیمز فرسٹ کے بھی تھے پارلیمنٹ کے ساتھ، لیکن وہ بات کو سنبھال لیتے تھے، بات کو زیادہ بگڑنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ جب وہ انگلینڈ میں آئے تھے تو ان کے پاس پہلے ایکسپیرینس تھا، کیونکہ وہ پہلے اسکاٹ لینڈ کے کنگ تھے، لیکن جب یہ کنگ بنے ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، جس کی وجہ سے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ اب اس ایج کے لٹریچر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس ایج میں بھی پوئٹری، پروز اور ڈراماز لکھے جاتے تھے۔ پوئٹری کی بات کی جائے تو 2 طرح کی پوئٹری اس ایج میں لکھی جاتی تھی۔ فرسٹ پہ آتی ہے کیویلیئر پوئٹری اور سیکنڈ تھی میٹافزیکل پوئٹری۔ یہ جو میٹافزیکل پوئٹری تھی یہ ریلیجیس پوئٹری تھی جو ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہے۔ اب کیویلیئر پوئٹری کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ جو کیویلیئر پوئٹری تھی یہ کیویلیئر پوئٹس لکھتے تھے۔ کیویلیئر پوئٹس ان پوئٹس کو بولتے ہیں جو کورٹ میں رہتے تھے، یعنی یہ کورٹیئر تھے، یہ درباری تھے، اور یہ اپنی پوئٹری میں کنگ چارلز ون کو فیور کرتے تھے۔ ان کی پوئٹری میں لو، بیوٹی، نیچر اور سینسویلٹی کے تھیمز پائے جاتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ لائف کو انجوائے کریں، آپ نے اس دنیا میں صرف ایک بار ہی آنا ہے، تو بغیر لیمیٹیشنز کے لائف انجوائے کریں۔ اب کیویلیئر پوئٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کیویلیئر پوئٹس کی بات کی جائے تو اس میں 4 مین پوئٹس آتے ہیں۔ فرسٹ پہ آتے ہیں سر جون سکلین، انہیں فادر آف کیویلیئر پوئٹس بھی بولا جاتا ہے۔ ان کا لائف سپین 1609 سے 1642 تک تھا، اور یہ کیویلیئر پوئٹس میں پرومیننٹ فگر تھے۔ انہوں نے ایک گیم انوینٹ کی تھی جسے کربیج بولا جاتا ہے۔ کربیج دوستوں یہ جو تاش ہوتے ہیں انہیں بولتے ہیں، اور یہ اپنے ورک
बैलेड अपॉन अ वेडिंग की वजह से काफी फेमस थे। सेकंड पे आते हैं रिचर्ड लवलेस। इनका लाइफ स्पैन 1617 से 1657 तक था और इन्होंने इंग्लिश सिविल वॉर में किंग चार्ल्स की तरफ होकर लड़ा भी था। इन्हें 1642 में फर्स्ट टाइम कैद कर लिया जाता है और 1646 में इन्हें छोड़ दिया जाता है। दूसरी बार इन्हें प्योरिटन्स दोबारा 1648 में कैद कर लेते हैं और 1649 में इन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन इसके बाद इनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई थी और एक हिस्टोरियन लिखते हैं कि ये बहुत ज्यादा पॉवर्टी का शिकार हो गए थे और इस पॉवर्टी की वजह से ही इनकी डेथ हो गई थी। थर्ड पे आते हैं थॉमस कैरो। इनका लाइफ स्पैन 1595 से 1640 तक था। इनके वर्क्स की दीन की बात की जाए तो इसमें उन्होंने लव, ब्यूटी और कोर्टली लाइफ के बारे में लिखा था। इन्होंने सोनेट्स, एलिजीज और सॉन्ग्स वगैरह भी लिखे थे। फोर्थ पे आते हैं रॉबर्ट हैरिक। इनका लाइफ स्पैन 1591 से 1674 तक था और ये अपने पोएम्स हेस्पेराइड्स की कलेक्शन की वजह से काफी फेमस थे। इनके वर्क्स की दीन की बात की जाए तो उसमें आता है लव, लाइफ और नेचर वगैरह। अब चलते हैं इस एज की प्रोज की तरफ। इस एज में प्रोज काफी फेमस थे और प्रोज में सोशल लाइफ और पॉलिटिक्स के बारे में लिखा जाता था। इस एज के फेमस प्रोज राइटर्स की बात की जाए तो फर्स्ट पर आते हैं रॉबर्ट बर्टन। इनका लाइफ स्पैन 1577 से 1640 तक था और ये अपने वर्क द एनाटॉमी ऑफ मेलनकोली की वजह से काफी फेमस थे। दोस्तों, मेलनकोली बोलते हैं सैडनेस को, डिप्रेशन वगैरह को, और एनाटॉमी होता है स्ट्रक्चर। इस बुक में इन्होंने डिप्रेशन की वजूहात का ओवरव्यू दिया है और इस बात के बारे में बताया है कि क्या वजह हो सकती है कि लोग ज़हनी परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। सेकंड पर आते हैं सर थॉमस ब्राउन। इनका लाइफ स्पैन 1605 से 1682 तक था। इनके वर्क्स देखकर यह पता चलता था कि इनको साइंस और रिलीजन पर काफी ग्रिप थी। इनकी राइटिंग्स में नेचुरल वर्ल्ड के लिए एक क्यूरियोसिटी छुपी होती थी। इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स में आता है रिलीजियो मेडिसी, जो इन्होंने 1643 में पब्लिश करवाया था। इस रिलीजियो मेडिसी का मतलब है रिलीजन ऑफ अ डॉक्टर। इस वर्क में साइंस और रिलीजन के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। थर्ड पर आते हैं थॉमस हॉब्स। इनका लाइफ स्पैन 1588 से 1679 तक था और ये अपने वर्क लेविएथन की वजह से काफी फेमस थे। ये वर्क इन्होंने इंग्लिश सिविल वॉर के दरमियान लिखा था। जब इंग्लिश सिविल वॉर हो रही थी तो उस वक्त इन्होंने ये वर्क लिखा था और इस बुक में वो ये लिखते हैं कि एक कौम वार और अफरा तफरी की सिचुएशन से सिर्फ इस तरह बच सकती है कि अगर कोई मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत हो जो अनडिवाइडेड हो, जिसे कोई डिवाइड न कर सके, तब भी इन सब कंडीशन से बचा जा सकता है। फोर्थ पर आते हैं जेरेमी टेलर। इनका लाइफ स्पैन 1613 से 1667 तक था और इन्हें ज्यादा फेम प्योरिटन एज में मिली थी। ये चर्च ऑफ इंग्लैंड के प्राइस्ट भी थे और इन्हें सम टाइम्स इनके पोएटिक एक्सप्रेशंस की वजह से शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स भी बोला जाता है। इनके फेमस वर्क्स में आता है द रूल एंड एक्सरसाइजेज ऑफ होली लिविंग, जो इन्होंने 1650 में लिखा था। द रूल एंड एक्सरसाइजेज ऑफ होली डाइंग 1651 में लिखा था। अब इस एज के सबसे ज्यादा फेमस प्रोज राइटर और पोएट जॉन मिल्टन को डिस्कस करते हैं, जिनके नेम पर इस एज का नेम पड़ा था। इनका लाइफ स्पैन 1608 से 1674 तक था और ये अपने वर्क पैराडाइज लॉस्ट, जो कि इन्होंने 1667 में पब्लिश करवाया था, उसकी वजह से काफी फेमस थे। पैराडाइज लॉस्ट की बात की जाए तो पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोएम थी जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। इस पोएम में जॉन मिल्टन स्टोरी बताते हैं एडम और ईव की कि किस तरह शैतान ने उनके दिल में ख्वाहिश डाली कि वो फल खाएं जिससे उन्हें मना किया गया था, जिसके बाद फिर उन्हें जन्नत यानी गार्डन ऑफ एडन से निकाल दिया जाता है। ये पूरा वाकया इन्होंने इस बुक में तफसील से लिखा है। जॉन मिल्टन के फादर का नेम भी जॉन मिल्टन था। 1583 में जब वो कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट में कन्वर्ट हुए थे तो उनके फादर यानी कि जॉन मिल्टन के ग्रैंड फादर ने उन्हें घर से निकाल दिया था। फिर 1583 में जॉन मिल्टन के फादर लंदन चले जाते हैं और वहां जाकर सारा जेफरी से शादी कर लेते हैं। इनके फादर एक म्यूजिक कंपोजर थे और जॉन मिल्टन को यह टैलेंट विरासत में मिला था। इनके इसी टैलेंट की वजह से इनकी दोस्ती दूसरे म्यूजिशियंस स्पेशली हेनरी लॉज के साथ हो जाती है। जॉन मिल्टन एक वेल्दी फैमिली से ताल्लुक रखते थे तो इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन एक प्राइवेट ट्यूटर थॉमस यंग से हासिल की थी। इसके बाद ये सेंट पॉल स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ ये लैटिन और ग्रीक सीखते हैं। इन्होंने लैटिन और इटालियन लैंग्वेज में भी वर्क लिखे थे। ये सिर्फ 15 साल के थे जब इन्होंने अपने पहले 2 रिलीजियस वर्क लिख डाले थे।
ایک رائٹر ہیں آبرے، وہ اپنے ورک میں لکھتے ہیں کہ جان ملٹن کا چھوٹا بھائی کہتا ہے جب ملٹن ینگ تھے تو وہ بہت محنتی تھے، وہ رات دیر تک پڑھتے تھے اور عام طور پر رات کے 12 یا 1 بجے تک پڑھتے رہتے تھے۔ آبرے اپنے ورک میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ جان کی خوبصورتی کی وجہ سے کالج میں انہیں لیڈی آف کرائسٹ کالج بھی بولا جاتا تھا۔ 1629 میں جان ملٹن بی اے کی ڈگری لیتے ہیں کرائسٹ کالج سے، جو کہ یونیورسٹی آف کیمبرج کا ہی ایک حصہ ہے۔ 1632 میں یہ یونیورسٹی آف کیمبرج سے ایم اے کی ڈگری بھی لے لیتے ہیں، اور پھر 1634 میں ملٹن اپنے فادر کے نئے گھر جو کہ ہیمر سمتھ میں تھا وہاں چلے جاتے ہیں۔ ان کو ٹریولنگ کا بہت شوق تھا، اس لیے یہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں گئے تھے۔ جان ملٹن کے کچھ ورکس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ 1629 میں انہوں نے اپنا ایک ورک لکھا تھا آن دی مارننگ آف کرائسٹ نیٹیوٹی۔ اس وقت ان کی ایج صرف 21 ایئرز تھی۔ اس پوئم میں جان ملٹن کرائسٹ کا زمین پر آنا اور ان کا پیگن پاورز کے خلاف لڑنا اس بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ ورک 1645 میں پبلش ہوا تھا۔ 1630 میں جان ملٹن نے اپنا ایک ورک لکھا تھا آن شیکسپیئر۔ اس ورک میں ملٹن نے شیکسپیئر کی ادبی ذہانت کی تعریف کی تھی اور لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ڈراماز کے ذریعے پڑھنے والے لوگوں کے دل و دماغ میں ایک اہم مقام بنایا ہے۔ یہ ورک ایک ایپیتھیپ ہے۔ ایپیتھیپ کسی مرنے والے پرسن کی یاد میں لکھا جاتا ہے۔ 1631 میں ملٹن اپنا ایک اور ورک لکھتے ہیں آن ارائیونگ ایٹ دی ایج آف 23۔ اس ورک میں ملٹن ٹائم کو یوتھ کا چور بولتے ہیں کیونکہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا وہ کب کیسے گزر جاتا ہے۔ یہ ایک سونٹ ہے جو ملٹن نے اپنی 23rd برتھ ڈے پر لکھی تھی، اور اس سونٹ میں وہ اپنی 24th برتھ ڈے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ 1632 میں انہوں نے اپنا ایک ورک لکھا تھا ایل ایلیگرو۔ یہ ایک لیریکل پوئم ہے جس میں سپرنگ آنے کی وجہ سے جو خوشی کے احساسات ہیں ملٹن وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس ورک کی مین تھیم نیچر کے گرد ریوالو کرتی ہے۔ 1632 میں ملٹن نے اپنا ایک اور ورک لکھا تھا ایل پینسیروسو۔ یہ ایل ایلیگرو کی ٹوین پوئم ہے۔ اس میں ملٹن گاڈس آف میلنکولی یعنی کہ سیڈنس کی دیوی کو پکارتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ان کی لائف میں آنے والی تنہائی اور ہارڈ شپ سے ان کو کتنی لذتیں ملی۔ اس پوئم میں وہ سیڈنس کی دیوی سے مخاطب ہوتے ہیں۔ 1634 میں انہوں نے ایک کومس لکھا تھا جس کا ٹائٹل ہے A Mask Presented at Ludlow Castle۔ یہ جو ماسک ہوتا ہے یہ کسی ایونٹ یا سیریمنی پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک بندہ تھا ارل، وہ اس وقت لارڈ پریزیڈنٹ آف ویلز بن گیا تھا، تو اس کے پریزیڈنٹ بننے کی خوشی میں ملٹن نے یہ ماسک پریزنٹ کیا تھا۔ 1637 میں ملٹن نے ایک پیسٹورل ایلیجی لکھی تھی جس کا نام تھا لائسیڈس۔ یہ انہوں نے اپنے فرینڈ کنگ ایڈورڈ کی ڈیتھ پر لکھی تھی۔ پھر 1652 میں انہوں نے اپنا ایک اور ورک لکھا تھا When I Consider How My Life Is Spent۔ یہ ایک سونٹ ہے جو 1652 میں پبلش ہوئی تھی۔ اس سونٹ کو ایک نیو ٹائٹل دیا گیا ہے On His Blindness، لیکن اس بات کا کوئی پروف نہیں ہے کہ یہ ٹائٹل کس نے دیا ہے۔ ملٹن جب 44 ایئرز کے ہوئے تھے یعنی 1652 میں تو وہ بلائنڈ ہو گئے تھے اور اس وقت انہوں نے یہ اپنی سونٹ لکھی تھی۔ 1671 میں انہوں نے اپنا ایک ورک لکھا تھا پیراڈائز ریگینڈ جو 4 بکس پر مشتمل ہے اور وہ بھی پیراڈائز لاسٹ کی طرح ہی ہے۔ اس میں بھی شیطان کرسچینٹی کے پروفٹ یسوع مسیح یا جنہیں جیسوس کرائسٹ بھی بولا جاتا ہے انہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان انہیں مختلف لالچ وغیرہ دیتا ہے لیکن وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ 1671 میں جان ملٹن اپنا ایک اور ورک لکھتے ہیں سیمسون ایگونائسٹ۔ اس ورک کا جو مین کریکٹر ہے وہ سیمسون ہے۔ اس کی وائف ایسے کرتی ہے کہ اس کے بال کاٹ دیتی ہے جس کی وجہ سے سیمسون کی طاقتیں چلی جاتی ہیں۔ پھر جب وہ غزہ میں قید ہوتا ہے تو اس کے دشمن اسے اندھا کر دیتے ہیں۔ اس ورک میں جو سیمسون ہے وہ اپنے آپ کو لائف کے لاویسٹ پوائنٹ پر پاتا ہے جس کو اس کی بیوی نے دھوکہ دیا ہے اور قید میں ڈلوا دیا ہے اور جو اندھا کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے پیشنس کی وجہ سے اینڈ پر اس کی پرانی طاقتیں واپس آ جاتی ہیں۔ اس ورک میں جو ملٹن ہے انہوں نے خود کو سیمسون کے ساتھ کمپیئر کیا ہے۔ یہ تھا کچھ جان ملٹن کے بارے میں۔ اب اس ایج کے ڈراما کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈراما کی بات کی جائے تو 1642 میں تھیٹرز بند ہو گئے تھے۔ ہوئے کیوں تھے؟ بیسیکلی جو پیورٹنز تھے وہ کہتے تھے کہ تھیٹر ولگیرٹی اور برائی پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں۔ وہ بولتے تھے کہ تھیٹرز کی وجہ سے لوگ اپنے ریلیجن سے دور ہو رہے ہیں، اس وجہ سے وہ تھیٹرز بند کروا دیتے ہیں اور اگلے 18 سال تک تھیٹرز بند ہی رہتے ہیں۔ اب اس ایج کے کچھ فیمس ڈرامٹسٹ کو دیکھتے ہیں۔
फर्स्ट पे आते हैं जेम्स शिरली। इनका लाइफ टेन्योर 1596 से 1666 तक था और इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत 1625 से की थी और 1642 तक इन्होंने बहुत से प्लेज लिखे थे। इन्होंने ट्रेजेडीज, सिटी कॉमेडीज, पेस्टोरल्स, ट्रेजियो कॉमेडीज और मास्क्स वगैरह लिखे थे। इनके फेमस वर्क्स में आता है द विटी फेरी वन, हाइडे पार्क, द लेडी ऑफ प्लेयर। सेकंड पे आते हैं जॉन फोर्ड। ये 1586 में इंग्लैंड में पैदा हुए थे और 1639 में इनकी डेथ हो गई थी। अगर चाहे इनको याद एक ड्रामेटिस्ट के तौर पर किया जाता है, लेकिन इन्होंने मोरालिटी और लव पर भी बहुत सी बुक्स लिखी थी। ये अपनी ट्रेजेडी इट इज पिटी शी इज अ होर की वजह से काफी फेमस थे। यह था कुछ कैरोलिन एज के बारे में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।